حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314 کتاب المزارعت میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے اذا قال رب الارض اقرک ما اقرک اللہ ولم یذکر اجلا معلوما فہما علی ترادیہما. زمین کا مالک کسی شخص کو کہتا ہے جس کو اس نے زمین بجائی پر دی کہ میں تجھے اس زمین میں تب تک رہنے کی اجازت دوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا وہ تجھے اس زمین سے نکال دے گا. تو اس طرح اس نے کوئی مقرر مدت کا ذکر نہیں کیا کہ سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، کتنے عرصے کے لیے میں تجھے زمین بجائی پر دے رہا ہوں. وقت مقرر نہیں کیا، اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک تو اس زمین میں رہے گا. تو پھر معاملہ ان دونوں کی باہمی رضامندی پر ہوگا. جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کے ساتھ وقت گزاریں تب تک ان کا معاملہ چلتا رہے گا، اور جب زمین کا مالک نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے، دوسرا بندہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس باب کو باندھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے. فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی زمینوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اہل خیبر کے ساتھ، تو اسی نوعیت کا معاملہ کیا تھا. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجل الیہود والنصارى من ارض الحجاز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو حجاز مقدس کی حدود سے نکال دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی خیبر اراد اخراج الیہود منہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ یہی تھا کہ خیبر سے یہودیوں کو نکال دیا جائے. وکانت الارض حین ظہر علیہا للہ ولرسولہ وللمسلمین. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو اب یہ زمین خیبر کے یہودیوں کی نہ رہی بلکہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی ہو گئی. فاراد اخراج الیہود منہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ فرمایا. فسألت الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیقرہم بہا علی ان یکفوا عملہا ولہم نصف الثمر. یہودی سوالی بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر، اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ زمین ہمارے پاس رہنے دیں، ہمیں اس زمین میں ٹھہرنے دیں، ان زمینوں میں کام ہم کریں گے اور پیداوار کا نصف ہمارا ہوگا، نصف آپ کا ہوگا. چونکہ وہ سوالی بنے، لفظ ہے نا سألت الیہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب وہ سوالی بنے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سوالی کوئی بھی ہو تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے.
قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقرکم بها علی ذلک ما شئنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم تمہیں ان زمینوں میں ٹھہراتے ہیں جب تک ہم چاہیں، جب ہمارا ارادہ ہوگا ہم تمہیں ان زمینوں سے نکال دیں گے۔ فقروا بها حتی اجلاہم عمر الی تیمہ و اریحہ، تو وہ یہودی جو تھے وہ اسی زمین پر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ پھر حضرت عمر بن خطاب نے ان کو تیمہ اور اریحہ علاقوں کی طرف نکال دیا اور یہ زمین جو تھی وہ ان سے خالی کروا لی۔ اس حدیث مبارکہ کے ظاہر الفاظ جو ہیں وہ باب کے ساتھ مناسبت اور مطابقت رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو غیر معین مدت کے لیے زمینیں بجائی کے لیے دے دی تھی، اور یہی امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ قابل توجہ امور اس حدیث میں اور بھی ہیں، وہ یہ کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا قال رب الارض، جب زمین کا مالک کہے اقرک ما اقرک اللہ، میں تجھے اس وقت تک کے لیے زمین بجائی پر دیتا ہوں جب تک اللہ تعالی چاہے۔ جب اللہ تعالی تجھے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا تو پھر یہ زمین میں تجھ سے واپس لے لوں گا، جب تک اللہ تجھے یہاں ٹھہرائے میں تجھے ٹھہرنے کا موقع دیتا ہوں۔ یہ باب ہے جو امام بخاری نے باندھا، اور اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفاظ ہیں قال لهم رسول اللہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نقرکم بها علی ذلک ما شئنا، ہم تمہیں ان زمینوں پر ٹھہرنے کی اجازت دیتے ہیں تمہارے طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق، ما شئنا جتنی دیر ہم چاہیں گے۔ باب میں ہے جب تک اللہ چاہے، اور اس باب کے تحت جو حدیث ہے اس کے لفظ ہے جب تک ہم چاہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تک ہم چاہیں، اور رسول اللہ کی چاہت سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں جب تک اللہ چاہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ کی چاہت اللہ کی ہی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور رسول اللہ کی چاہت دو الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت، مرضی، ارادہ ایک ہی ہے۔ دوسری بات جو اس میں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقرکم بها علی ذالک، جو معاہدہ تم نے کیا ہے کہ ہم محنت کریں گے اور پیداوار آدھی آدھی ہوگی، اس معاہدے پر ہم تمہیں اس زمین میں رہنے دیتے ہیں جب تک ہم چاہیں گے، جب تک ہم چاہیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یہودی وہیں رہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت کا سارا عرصہ یہودی وہیں رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک ہم چاہیں تمہیں رہنے دیں گے۔ پھر اس چاہت کا جو منتہا ہے، اس چاہت کا کی جو انتہا ہے وہ ہے زمانہ خلافت عمر بن خطاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ہم چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے، اور نکالا حضرت عمر بن خطاب نے۔ جو زبان مصطفیٰ سے بات نکلے وہ ہو کر رہتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی یہ زبان ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کوئی بات کہیں اور اس کے پورا کرنے سے پہلے آپ کا وصال ہو جائے اور وہ بات پوری نہ ہو، اور اگر اس کو پورا نہیں ہونا تھا تو پھر آپ کے زبان سے نکلی کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر تو کچھ زبان سے نکلتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری کے بعد عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ کی چاہت ہے وہی ابو بکر صدیق کی چاہت ہے، وہی عمر فاروق کی چاہت ہے۔
اور جس بات کو, جس معاہدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر جاتے ہیں, ابو بکر کے ہاتھوں سے ہو جائے یا عمر فاروق کے ہاتھوں سے ہو جائے, وحی خدا کا تقاضا یہی ہے, ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ترجمان وحی سے نکلے ہوئے لفظوں کی صداقت اسی صورت میں ہے کہ جو عمر فاروق نے کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا. اس سے حضرت عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق دونوں کا مرتبہ کیا ہے بارگاہ رسالت میں یہ بھی معلوم ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی معلوم ہوا. تو یہ حدیث مبارکہ ان مضامین کی ترجمان بھی ہے. آگے امام بخاری نے باب باندھا ما کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یواسی بعضهم بعضا فی الزراعۃ والثمر, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے یہ زراعت میں, کاشتکاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے, اور پھل کے توڑنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. حضرت رافع بن خدیج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا زہیر بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں, اور زہیر کہتے ہیں کہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان بنا رافقا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے روکا جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا. یہ زہیر بن رافع کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فائدہ مند کام سے روک دیا. تو حضرت رافع بن خدیج نے جب یہ بات سنی تو کہا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو حق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا وہ حق ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا حضرت رافع کا چچا زہیر, رافع بن خدیج کا چچا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام سے روکا جو کام ہمارے لیے نفع بخش تھا, فائدہ مند تھا, مناسب حال تھا. چچا کی زبان سے یہ بات سن کر چچا کی تائید نہیں کی, چچا کی تائید نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ حق ہے, وہ کام تیرے لیے نفع بند تھا ہی نہیں جس سے رسول اللہ نے روکا ہے. ابھی سنا نہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, پہلے ہی کہہ دیا کہ جو رسول اللہ نے کہا نا وہ سچ ہے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا کیا تعلق تھا, اور ایمان کس معیار کا تھا کہ چچا بھی بول رہا ہو یا کوئی اس سے زیادہ بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, اس کی بات کو اس کے منہ پر جھٹلانا تو پسند کرتے ہیں, گوارا کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پس پشت بھی جھٹلائیں یہ پسند نہیں کرتے. یہ ویلیو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے. تو ان کے چچا نے بتایا دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ما تصنعون بمحاقلکم, اپنی کھیتیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو, جب تمہاری کھیتیاں پک جاتی ہیں تو کیا کرتے ہو, کس طرح کٹائی کرتے ہو. میں نے کہا نواجرها علی الربیع وعلی الاوسق من التمر والشعیر, یہ جو کھالوں کے کنارے کنارے پر لگے ہوتی ہے نا فصل کا حصہ, وہ ہم کٹائی میں دے دیتے ہیں, بجائی کرنے والوں کو, کٹائی کرنے والوں کو وہ اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں. کچھ کھجوریں اور جو دے دیتے ہیں, اور اس کے معاوضے میں ہم ان سے کھیتیاں جو ہے وہ کٹوا لیتے ہیں, کھیتوں کے کام کروا لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, یعنی اجرت پر کٹوائی جو کراتے ہو ایسے نہ کرو. ازرعوها, کاشتکاری خود کرو, او ازرعوها, یا پھر کاشتکاری کرنے کے لیے وہ زمین اپنے کسی بھائی کو دے دو, او امسکوها, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے پاس ہی روک لو. مطلب یہ کہنے کا ہے
جو باب امام بخاری نے باندھا ہے اس باب کی روشنی میں اس حدیث کا مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ جب کٹائی کی باری ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کوئی تمہارے ساتھ کٹا دے، پھر جب اس کی باری آئے تو تم اس کے ساتھ کٹائی کروا دو۔ جب تم ہر کام کرایہ پر کرواؤ گے تو بچت کیا آئے گی؟ زراعت کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یا تو تم خود زراعت کرو اور یہ کام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ کر لیا کرو، یا پھر کسی کو زراعت کے لیے کاشتکاری کے لیے دے دو اور تم اس سے کرایہ وصول کر لو جیسے ٹھیکے پر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسے بھی نہیں کرتے، ہر کام تم نے کرایہ پر ہی کروانا ہے، تو پھر تم اس سے بہتر ہے کہ تم روک ہی لو، کچھ بھی نہ کرو اپنی زمین کو۔ یہ کام جو ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا سمعن و طاعتن، جو ہم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اس سے کچھ صحابہ کرام نے، کچھ تابعین نے یہ مطلب سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین بجائی پر دینے سے ہی منع کی ہے، بجائی پر زمین دینے سے ہی منع کی ہے، حالانکہ اس حدیث میں ازرعوا کے لفظ بھی ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ کانوا یزرعونها بالثلث والربع والنصف، جو صحابہ کرام ہیں وہ زمین میں کاشتکاری کرواتے تھے، کبھی تہائی حصہ دے کر، کبھی چوتھا حصہ دے کر، اور کبھی نصف دے کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ارض فلیزرعها او لیمنحها فإن لم يفعل فلیمسک ارضہ، جو زمین کا مالک ہے وہ خود کاشتکاری کرے یا کاشتکاری کرنے کے لیے کسی بھائی کو دے دے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے، اور اگر ایسا بھی نہیں کرتا تو زمین کو اپنے پاس رکھ لے، روک لے، کچھ بھی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے من کانت لہ ارض فلیزرعها او لیمنحها اخاہ فإن ابا فلیمسک ارضہ، وہی معنی ہے اس کا بھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہو خود کاشتکاری کرے یا کسی کو کاشتکاری کے لیے دے دے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو پھر اپنے پاس روک رکھے زمین کو۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہی روایت پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین کرائے پر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانہ میں آپ نے زمین کرائے پر دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر دی، حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ زمین، عبداللہ بن عمر اپنی زمینیں ٹھیکے پر دیتے رہے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو اس دور میں رافع بن خدیج نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ رافع نے یہ حدیث بیان کی ہے تو آپ چل کر حضرت رافع کے پاس گئے اور جا کر آپ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے پر زمین دینے سے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تجھے پتہ ہے کہ میں اپنی زمینیں زمانہ رسالت میں کرائے پر دیتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کرائے پر دیتا رہا، عمر فاروق کے زمانے میں کرائے پر دیتا رہا، عثمان غنی کے زمانے میں کرائے پر دیتا رہا، اور اب تو یہ حدیث بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جب یہ سنا تو بتایا تو صحیح کہ میں تو سارے ان ادوار میں زمین کرائے پر دیتا رہا، مجھے کسی نے منع ہی نہیں کیا، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر پر خوف طاری ہو گیا، خاشی عبداللہ ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد احدث فی ذلک شیئا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو لیکن آپ کا فرمان مجھ تک نہ پہنچا ہو، اب پہنچ گیا ہے تو پھر میں اس کام کو ترک کرتا ہوں۔ لہٰذا اپنی زمینیں کرائے پر دینا حضرت عبداللہ بن عمر نے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، جبکہ دلیل ان کے پاس موجود تھی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ دور چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زمانہ خلافت کی مدت ہے کم و بیش 12 سال بنتی ہے، تو اتنے دورانیے میں کوئی بھی اس حدیث کو جاننے والا نہیں تھا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان امثل ما انتم صانعون ان تستاجروا الارض البیضاء من السنۃ الی السنہ، فرمایا جو کام بہترین ہے تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ تم اپنی زمین سال سے سال تک، شروع سال سے آخر سال تک، یعنی پورے سال کے لیے کرائے پر دے دو، اور اس کی پیداوار سے حصہ لینے کی بجائے تم اس کی قیمت، اس کا کرایہ سونے چاندی کی درم و دینار کی شکل میں لے لو، روپے پیسے کی شکل میں لے لو، یہ تمہارا بہترین کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب ادھر یہ بھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا ہے، تو حضرت حنظلہ بن قیس رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے دونوں چچاؤں نے یہ روایت بیان کی کہ انہم کانوا یکرون الارض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما ینبت علی الاربعاء او بشیء یستثنیہ صاحب الارض، ہمارے دور میں زمین کرائے پر دینے کا انداز یہ تھا کہ جو زمین کا مالک تھا وہ زمین کی تقسیم کرتا کہ زمین کے اس حصے کی پیداوار تیری ہے، باقی حصے کی پیداوار میری ہے، کام تو نے ساری زمین میں کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس حصے کی پیداوار اسے خود ملنی ہے اس میں غیر ارادی طور پر ہی زیادہ محنت ہوگی کہ اس کی پیداوار مجھے ملنی ہے، لیکن ہوتا یہ کہ کبھی محنت کرنے والے کے حصے سے پیداوار نہ ہوتی، مالک زمین کی حصے سے پیداوار ہو جاتی، کبھی مالک زمین کے حصے میں پیداوار نہ ہوتی، کام کرنے والے کے حصے میں پیداوار ہو جاتی، کوئی ایک نقصان میں رہتا۔ فرماتے نہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع کیا تھا کہ اس طرح کرائے پر زمین نہ دو۔ پھر میں نے اسی رافع سے پوچھا، جس رافع نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حدیث بیان کی اور ڈر کے مارے انہوں نے زمین کرائے پر دینا چھوڑ دی، اسی رافع سے مسئلہ پوچھا کیف ہی بالدینار والدرہم، ہم زمین سے حصہ نہیں لیتے پیداوار کا، اگر سونے چاندی درم و دینار روپے پیسے کے بدلے میں زمین کرائے پر دیں تو پھر تمہارا کیا حکم ہے؟ فقال رافع نے خود جواب میں کہا لیس بہا بأس بالدینار والدرہم، اگر زمین کی پیداوار سے حصہ نہ لو بلکہ زمین کا کرایہ سونے چاندی درم دینار روپے پیسے کی شکل میں لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجَيِّزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، فرماتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے مسائل میں اتنی دقیق نظر رکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کو جانتے پہچانتے ہوں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا اس طرح زمین کرائے پر دینا جائز ہے تو وہ اس کو ناجائز قرار نہیں دیں گے، وہ اس کو ناجائز قرار نہیں دیں گے، اور جو شکل وہ تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس صورت کو جائز قرار نہیں دیں گے۔ تو اس لیے حضرت ابو عبداللہ اس مقام پر کہتے ہیں کہ قول اللیت کأن الذی نہی عن ذلک، شک اور شبہ کا یہ ہے کہ شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن صحابہ کرام کا اپنا عمل مبارک یہی تھا کہ وہ زمینیں کرائے پر دیتے تھے اور ان کا کرایہ وصول کرتے تھے اور اس کو برا بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس موقع پر اور اس مسئلہ میں جو حتمی قول ہے وہ یہی ہے کہ زمینیں کرائے پر دینا جائز ہے۔ احتیاط کے پیش نظر بہتر یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہم پیداوار سے حصہ لینے کی بجائے روپے پیسے کی شکل میں انہیں ٹھیکے پر دے دیں، اپنا کرایہ وصول کر لیں اور پیداوار جو ہے وہ ساری کی ساری اس کی ہوگی جس نے زمین کرائے پر لی ہوئی ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله